آئیے انجینئر سلیف کاوش صاحب سے ان کے کلام سے میں کرتا ہوں۔ انجینئر سلیف کاوش صاحب۔ السلام علیکم۔ میں سمجھ رہا تھا سہیل صاحب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، لیکن وہ سوال یہ تھا کہ جینا ہی کیوں ضروری ہے۔ سوال یہ تھا کہ جینا ہی کیوں ضروری ہے، دلیل کے لیے میں نے تمہارا نام لیا۔ سوال یہ تھا کہ جینا ہی کیوں ضروری ہے، دلیل کے لیے میں نے تمہارا نام لیا۔ تو میرے دوست ارشد صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی بیگم نے شکوہ کیا کہ میرے لیے کیا لکھا ہے، تو یہ شکوہ تقریباً ہر شاعر سے ہوتا ہے۔ مجھے بھی کہا گیا کہ جی آپ کو شعر، میرے لیے کوئی غزل نہیں ہے، تو میں نے کہا جی آپ کے لیے ایک شعر میں کہتا ہوں۔ وہ شعر کہا کہ میں تیری ذات کو تشبیہ نہیں دے سکتا، میں تیری ذات کو تشبیہ نہیں دے سکتا، میں کسی اور حوالے سے تجھے کیوں دیکھوں۔ میں تیری ذات کو تشبیہ نہیں دے سکتا، میں کسی اور حوالے سے تجھے کیوں دیکھوں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ بیویاں تو بیویاں ہوتی ہیں۔ میرے پیچھے لگ کے کتاب چھپوا لی، پھر کتاب لے کے میرے پاس بیٹھ گئے کہ یہ کس کے لیے لکھی ہے، یہ کس کے لیے لکھی ہے، یہ کس کے لیے لکھی ہے۔ اب میرے لیے کوئی ساری کتاب ابھی کے لیے لکھی ہے، پہلے پروف ریڈنگ کرا لیتے ہیں۔ ایک شعر تھا شادی سے پہلے لکھا تھا ویسے کہ میری بیاض ہی پڑھ لے اگر گوارا ہو، اس طرح کر کے۔ خیر ہم اپنے شاعری کی طرف چلتے ہیں۔ جو میں نے ایک شعر عرض ہے، جو میں نے چاند کو روٹی سا کہہ دیا کاوش۔ کیا اچھا کہا ہے، واہ۔ جو میں نے چاند کو روٹی سا کہہ دیا کاوش، تو میری بھوک نے مشہور کر دیا مجھے۔ شکریہ۔ جو میں نے چاند کو روٹی سا کہہ دیا کاوش، تو میری بھوک نے مشہور کر دیا ہے مجھے۔ یہاں پہ غزلیں سنائی جا رہی تھیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غزل سنائیں یا حالات حاضرہ پہ جو بکتا ہے وہ سنائیں۔ تو وہ غزل تو سلیم احمد نے تبدیل کر دی تھی، ہاں اس کی حیت بدل گئی تھی۔ تو عرض ہے کہ بنتے بنتے رک جاتے ہیں کام کئی، بنتے بنتے رک جاتے ہیں کام کئی، ہمیں اس کا نہیں پتہ چلتا، مشیر تیز دی ہے۔ بنتے بنتے رک جاتے ہیں کام کئی، ٹل جاتے ہیں خطرے اور انجام کئی۔ کرداروں پر جب جب باتیں ہوتی ہیں، کرداروں پر جب جب باتیں ہوتی ہیں، یاد آتے ہیں بھولے بسرے نام۔ امیدوں کا سونا پیتل بنتا ہے، امیدوں کا سونا پیتل بنتا ہے، ہم نے دیکھے ایسے صبح و شام کئی، اور کھلتے کھلتے راز کئی کھل جاتے ہیں، کھلتے کھلتے راز کئی کھل جاتے ہیں، ملتے 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 ہیں الزام کئی۔ کھلتے کھلتے راز کئی کھل جاتے ہیں، راز کئی کھل جاتے ہیں، ملتے 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 ہیں الزام کئی۔ اور یہ ہے بکتا کا شعر۔ شہر میں نامعلوم افراد کے آنے سے، شہر میں نامعلوم افراد کے آنے سے، لوگ ہوئے ہیں گمنام کے۔ بہت شکریہ۔ شہر میں نامعلوم افراد کے آنے سے، ہر معاملہ نامعلوم افراد پہ چلا جاتا ہے۔ شہر میں نامعلوم افراد کے آنے سے،
لوگ ہوئے ہیں گمنام کئی اور اکثر مجھ کو حیران کرتے رہتے ہیں، اکثر مجھ کو حیران کرتے رہتے ہیں، میلے جسموں پر اجلے احرام کئی۔ میرا ہر ایک شعر صحیفہ لگتا ہے، میرا ہر ایک شعر صحیفہ لگتا ہے، مجھ پہ فکر کے ہوتے ہیں الہام کئی۔ میرا ہر ایک شعر صحیفہ لگتا ہے، مجھ پہ فکر کے ہوتے ہیں الہام کئی، اور لفظوں کے گھاؤ تو گہرے تھے کاوش، لفظوں کے گھاؤ تو گہرے تھے کاوش، ایک مسکان سے دور ہوئے عالم کئی۔ تو ایک چند شعر کی غزل پیش کرتا ہوں۔ آئیے تو روایتاً ہی صحیح، ارے کیا بات ہے، آئیے تو روایتاً ہی صحیح، آئیے تو روایتاً ہی صحیح، بات کیجئے شکایتاً ہی صحیح، آئیے تو روایتاً ہی صحیح، بات کیجئے شکایتاً ہی صحیح، ہم لبے بام چاند دیکھیں گے نیتاً یا کہ غایتاً ہی صحیح، ہم لبے بام چاند دیکھیں گے نیتاً یا کہ غایتاً ہی صحیح، فطرتاً آپ خوش مزاج بجا، فطرتاً آپ خوش مزاج بجا، مسکرائیں کفایتاً ہی صحیح، فطرتاً آپ خوش مزاج بجا، مسکرائیں کفایتاً ہی صحیح، اور عادتاً آپ مسکرائے مگر، عادتاً آپ مسکرائے مگر، چلیے ہم سے عنایتاً ہی صحیح، عادتاً آپ مسکرائے مگر، چلیے ہم سے عنایتاً ہی صحیح، مختار سے داستان حیات میں کاوش، داستان حیات میں کاوش، ذکر میرا حکایتاً ہی صحیح، آئیے تو روایتاً ہی صحیح، بات کیجئے شکایتاً ہی صحیح۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔